ایسے لوگ پیدا ہوں گے تمہارے ہاں کہ جو باقاعدہ ایسے لگے گا ان پہ الہام ہو رہا ہے، یہ معلوم ہوگا کہ یہ تو کوئی آسمان سے رابطہ رکھتے ہیں، یعنی اس طرح کی چیزیں صادر ہو جائیں گی ان سے جس طرح کہ تم پیغمبروں کے بارے میں دیکھتے ہو۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ اس کی وضاحت میں نے حاشیہ لکھا ہے، قرآن کے دوسرے مقامات میں وضاحت ہے کہ فرعون نے اپنے خایان و اکابر سے مشورہ کیا اور بالآخر یہ طے پایا کہ اس معاملے کو معمولی نہ سمجھا جائے بلکہ تمام ملک میں ہر کارے دوڑائے جائیں اور ماہر ترین جادوگروں کو بلا لیا جائے۔ یہ نفسی علوم کے ماہرین ہیں جنہیں قدیم زمانے میں جادوگر کہا جاتا تھا۔ ان کی کئی قسمیں ہیں، وہ لوگ کہ جو محض آنکھوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اس طرح شعبدہ بازی کرتے ہیں۔ وہاں کسی چیز کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھنے والے غلط فہمی میں پڑ جائیں، وہ کچھ سمجھ رہے ہوں حقیقت کچھ ہو۔ اسی کی ایک دوسری صورت وہ ہے کہ جس میں لوگوں کے نفس پر ایسے اثرات پڑتے ہیں کہ جس طرح جادوگر یا اس علم کا ماہر سمجھتا ہے وہ چیز کو اسی طرح دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اور اس سے آگے بھی اس کی بعض صورتیں ہیں جس میں پھر جنات کا بھی کچھ عمل دخل ہو جاتا ہے۔ یہ مختلف صورتیں ہیں جن سے نفسی علوم کے ماہرین اپنے علم کا یا اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں نفسی علوم کی طرف اس طرح کا اشتغال نہیں رہا، اس لیے کہ ان علوم میں کچھ غیر معمولی ریاضتیں کرنا پڑتی ہیں، چیزوں کو سیکھنے کے بھی وہ ذرائع موجود نہیں ہیں، زیادہ تر یہ علم سینہ بسینہ ہی رہے ہیں۔ تو ہمارے زمانے میں زیادہ رجحان مادی علوم کی طرف ہوا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ اس کائنات میں ہم جن چیزوں سے دوچار ہوتے ہیں وہ دو ہی ہیں، ایک مادہ ہے جس سے یہ اشیاء وجود پذیر ہوتی ہیں، دوسرے نفس ہے جس کا ظہور ہماری انا، ہمارے شعور، ہمارے احساسات میں ہوتا ہے، اور ہم اپنے باطن میں اپنی خودی کو دیکھتے ہیں، اپنے وجود کو دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، وہ ہمارے اسی قالب سے بولتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، نفس اور مادہ، جن سے ہم دوچار ہوتے ہیں۔ نفس اور مادہ دونوں تک رسائی کے لیے ہمارے پاس حواس ہیں۔ مادے تک رسائی کے لیے ظاہری حواس ہیں جن سے ہم واقف ہیں، عام طور پر ان کو حواس خمسہ یا 5 سینسز کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری آنکھیں ہیں، دیکھتی ہیں، کان ہیں، سنتے ہیں، زبان ذائقہ چکھ لیتی ہے، ہاتھ لمس محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے باطنی حواس ہیں، یعنی باطنی حواس کچھ محسوسات ہمارے شعور تک منتقل کرتے ہیں، درحال ہے کہ ہم ان حواس کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ مثلا ہمارے نفس میں جذبات پیدا ہوتے ہیں، اس میں خواہشات آتی ہیں، ہماری عقل کام کرتی ہے، ہم چیزوں پر اخلاقی حکم لگاتے ہیں، ہم ان کے اچھا اور برا ہونے کا فیصلہ ان کی صورت کے لحاظ سے کرتے ہیں، جس کو آپ حسن و قبح سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی یہ چیز خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے، ایک حصے جمالیات ہمارے اندر ہے۔ تو یہ ہمارے باطنی حواس ہیں، ان سے ہم نفس کو زیر مشاہدہ لاتے ہیں، نفس تک ہماری رسائی ہوتی ہے۔ یہ دونوں طرح کے حواس کیا ہیں؟ یہ اصل میں باب العلم ہے، یعنی انسان کے لیے علم کا دروازہ انہی سے کھلتا ہے، وہ ان سے داخل ہوتا ہے اور پھر علم کی دنیا میں جاتا ہے۔ ان سے داخل ہو کر جن چیزوں کو ہمارا شعور پہچان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اس کو ہم ادراک کہتے ہیں۔ یہ ہمیں ادراک ہو گیا، یہ چیز ہماری گرفت میں آ گئی، اس کو ہم نے گویا پا لیا۔ یہ ادراک ہے کہ جس کے لیے پھر ہمارے اندر سے ایک حکم نکلتا ہے، وہ حکم تمیز پیدا کرتا ہے، یعنی ایک چیز کو دوسری سے الگ کرتا ہے، باطل میں جذبے کو خواہش سے الگ کرتا ہے، عقلی چیزوں کو اخلاقی چیزوں سے الگ کرتا ہے، اور باہر ہر صورت کے بارے میں الگ الگ ہونے کا حکم لگاتا ہے۔
یہ چیز گول ہے، یہ چوکور ہے، یہ سیدھی ہے، یہ اوپر ہے، یہ نیچے ہے، اس طرح کے تمام مقولات صادر ہوتے ہیں ہمارے اندر سے، اور یہ چیز پھر ادراک کو علم میں بدل دیتی ہے، اس سے ہمارا علم وجود میں آتا ہے۔ یہ علم ہے جس کو پھر ہمارے جب شعور سے دوچار کیا جاتا ہے تو شعور میں اللہ تعالیٰ نے ایک منطق ودیت کر رکھی ہے، وہ 3 بنیادی مقدمات پر مبنی ہے۔ ایک یہ کہ اثر ہے تو مؤثر بھی ہونا چاہیے، فعل ہے تو فاعل بھی ہونا چاہیے، فعل میں اگر کچھ خصوصیات کا ظہور ہو رہا ہے، کچھ صفات کا ظہور ہو رہا ہے تو وہ فاعل میں بھی لازماً ہونی چاہیے۔ یہ 3 استدلال کے مقدمات ہیں۔ عقلی علم اس سے پیدا ہوتا ہے، یعنی پہلا علم ادراک سے پیدا ہوتا ہے اور یہ استدلال سے پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دونوں چیزیں مل کے انسانی علم کو تخلیق کرتی ہیں۔ اس میں جب ہم مادے کا گہرا مشاہدہ کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے سائنس میں کیا ہے، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کچھ پیٹرن، کچھ منہاج ہیں جو چیزوں کو پیدا بھی کر رہے ہیں اور پھر ان کو قائم بھی رکھے ہوئے ہیں۔ وہ پیٹرن اور وہ منہاج ہیں جن کو ہم پھر قانون کہتے ہیں، جیسے آپ لوگوں نے فزکس کے لاز پڑھے ہوں گے۔ اسی طرح کا معاملہ باطن کا مطالعہ کرنے سے بھی ہوتا ہے، اس میں بھی ایسے ہی کچھ پیٹرن اور کچھ منہاج ہیں جو خاص طرح کے ارتکاز توجہ سے سیکھے جا سکتے ہیں یا دیکھے جا سکتے ہیں یا سمجھے جا سکتے ہیں۔ تو گویا جس طرح سے یہ فزکس کے لاز ہیں اسی طریقے سے نفس میں بھی کچھ قوانین کار فرما ہے۔ ان قوانین کا علم حاصل کر کے نفسی علوم پیدا ہوتے ہیں، جیسے ادھر سائنسی علوم پیدا ہوتے ہیں۔ تو موجودہ زمانے میں اب ہماری ساری توجہ مادی علوم کی طرف ہے، اور اس میں انسان نے بڑے کمالات دکھائے ہیں، حیرت انگیز چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ اس سے زیادہ حیرت انگیز چیزیں نفسی علوم کے ماہرین کر دکھا سکتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے جس طرح باقی معاملات میں ایک رہنمائی کی ہے، اصولی رہنمائی، اسی طرح نفسی علوم کے بارے میں بھی کچھ چیزیں ہمیں بتائی ہیں۔ مثلاً یہ بتایا ہے کہ نفسی علوم کی مہارت لوگوں نے بھی پیدا کی ارتکاز توجہ کی مشقوں اور ریاستوں سے، اور ہم نے اس نفسی علم کو فرشتوں کے ذریعے سے سکھانے کا اہتمام بھی کیا۔ چنانچہ ان فرشتوں کا سورہ بقرہ میں ذکر ہوا ہے کہ وہ ہاروت و ماروت تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل کیا اور بابل کے شہر میں انہوں نے لوگوں کو نفسی علوم سکھائے۔ وہ نفسی علوم جو انہوں نے سکھائے وہ شیطنت سے پاک تھے، لیکن قرآن نے کہا ہے کہ ان کو بھی لوگوں نے 2 دھاری تلوار کی طرح اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، جیسے کوئی سائنس کو استعمال کر کے تباہی پیدا کر دے، لوگوں کے مارنے کا سبب پیدا کر دے۔ پھر یہ بھی بتایا ہے کہ اس کے ماہرین مختلف قوموں میں پیدا ہوتے رہے اور ایک زمانے میں بڑے ماہرین پیدا ہوئے۔ انہی میں سے ایک ماہر کا ذکر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ الذی عندہ علم من الکتاب، یہ جو قوانین کار فرما ہے اس کائنات میں، کچھ نفس میں کچھ مادے میں، وہ ان قوانین کا بڑا عالم تھا۔ اس نے ملکہ بلقیس کا تخت 1500 کم و بیش میل کے فاصلے سے آنکھ جھپکنے میں لا کر وہاں پیش کر دیا۔ ہم نے مادی علوم کی ترقی کے نتیجے میں یہ دیکھ لیا ہے کہ ہماری یہ نشست اسی طرح بالکل زندہ حرکات کے ساتھ، آواز کے ساتھ، ماحول کے ساتھ، یہ اس کائنات کے کسی بھی حصے میں دکھائی جا سکتی ہے اور چشم زدن میں لے جائی جا سکتی ہے۔ تو جس طرح یہاں یہ غیر معمولی کامیابی ہوئی ہے وہاں بھی ہوئی۔ یہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن الزہری اخبرنی یحییٰ ابن عروہ انہ سمع عروہ یقول قالت عائشہ سأل اناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القخان فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیسوا بشیء قالوا یا رسول اللہ فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلك الكلمة من الجن يخطفها الجنی فيقرها في أذن وليه كر الدجاجة
وَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِن 100 قَصْبَةٍ۔ یہ روایت صحیح مسلم سے لی گئی ہے، رقم ہے 4142۔ ترجمہ ہے، زہری روایت کرتے ہیں کہ مجھے یحییٰ بن عروہ نے بتایا کہ انہوں نے عروہ سے سنا، یعنی بیٹے نے باپ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ سیدہ عائشہ ام المومنین عائشہ کا بیان ہے کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا۔ اس سے پیچھے بھی کاہنوں سے متعلق بعض سوالات زیر بحث آ چکے ہیں، اس روایت میں بھی وہی موضوع ہے۔ کاہنوں کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ان سے کہا لیسوا بشیء، کچھ نہیں ہے، یعنی ایسے ہی جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ان کی، کچھ نہیں ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے عرض کیا، صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ فإنهم يحدثون احيانا الشيء يكون حقا، اے اللہ کے رسول بعض اوقات وہ ایسی بات بھی تو کہہ دیتے ہیں جو سچی ثابت ہوتی ہے۔ یعنی یہ تجربہ بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے کہ بعض کاہن، بعض نجومی، بعض اور اس طرح کے لوگ پیشین گوئی کرتے ہیں، کوئی بات بتاتے ہیں، ٹھیک نکل آتی ہے۔ تو صحابہ نے بھی اس طرح کا تجربہ کیا ہوا تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ پھر اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لیسوا بشیء، کچھ نہیں ہے، یعنی ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ لیکن ہم نے تو دیکھا ہے کہ بعض اوقات، یہ تو نہیں کہ ہمیشہ ہی، لیکن بعض اوقات، اور یہی چیز اصل میں اعتماد کا باعث بھی بنتی ہے۔ یعنی اگر 10 باتیں کہی ہیں، ان میں سے 2 ٹھیک نکل آئیں تو بس لوگ سمجھتے ہیں کہ ہے کوئی ان کا رابطہ۔ تو یہی بات صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی کہ یا رسول اللہ بعض اوقات وہ ایسی بات بھی تو کہہ دیتے ہیں جو سچی ثابت ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ وہ اطلاع ہے کہ جو پیغمبر ہی دے سکتا تھا، بالکل راز کھول دیا آپ نے وضاحت فرمائی۔ کیا وضاحت فرمائی؟ فرمایا کہ تلک الکلمۃ من الجن، یہ ایک سچی بات ہوتی ہے، یہ ٹھیک ہوتی ہے بات جو وہ بیان کرتے ہیں، لیکن جانتے ہو یہ کیسے ان تک پہنچتی ہے؟ جس وقت اللہ کے فرشتے معاملات لے کر زمین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو آپس میں گفتگو بھی کرتے ہیں، اور جن امور کو وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں یا آگے ان کا نفاذ چاہتے ہیں، وہ زیر بحث بھی ہوتے ہیں بعض اوقات۔ یہ جن ان کے بہت قریب پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں سے کوئی بات جس طریقے سے سن گن لینے والے، کان لگانے والے اچک لیتے ہیں، یعنی گھر میں بات ہو رہی تھی، کہیں کوئی مکالمہ ہو رہا تھا، کان لگا لیا کہیں اور سن لی، تو سن لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان جنوں کے روابط ہوتے ہیں زمین کے اوپر اپنے دوستوں کے ساتھ، یہ آ کے اپنے دوست کے کان میں مرغ کی طرح کر کے ڈال دیتا ہے، یعنی جس طرح سے مرغی بولتی ہے اس طریقے کی آوازیں نکالتے ہیں اور یہ بات ڈال دیتے ہیں۔ اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ پوری بات بتائی جائے، تو جتنی بات ہوتی ہے اس کو ذرا لب و لہجہ تبدیل کر کے کچھ آسمانی آواز بنا کر یہ کان میں ڈال دیتے ہیں آ کے ان کے۔ جب ڈال دیتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِن 100 قَصْبَةٍ۔ یہ جو کاہن لوگ ہیں، یہ انسانی نفسیات سے واقف بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں، اس ایک بات میں جو ٹڈا ہاتھ آ جاتا ہے اس کی ٹانگ پر ہاتھی کا خول چڑھا دیتے ہیں، اس میں 100 جھوٹ ملا کے ایک پوری داستان بنا دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ ہے کہانت کی حقیقت۔ تو بتا دیا کہ اس وجہ سے کسی صاحب ایمان کو، صاحب علم کو اس طرح کی چیزوں سے بالکل متاثر نہیں ہونا چاہیے، یہ سب ہوتی ہیں۔ اس میں خاص طور پر اگر کبھی موقع ملے تو تورات کا ایک مقام ہے، یعنی تورات کیا ہے؟ کتاب استثناء، بہت مختصر سی ہے، 70-80-100 صفحے سے زیادہ کی نہیں ہے۔ اگر کبھی موقع ملے تو پڑھنا چاہیے، کیونکہ توحید کا بیان، دین کی حقیقت بہت خوبی کے ساتھ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ ترجمہ ہے، ظاہر ہے کہ قرآن کی روشنی میں بعض چیزیں جو الجھن پیدا کرتی ہیں وہ سمجھنی چاہیے، لیکن بہرحال وہ اللہ کا کلام ہے، تو اس میں بھی یہ چیز زیر بحث آئی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے تمہارے ہاں کہ جو باقاعدہ ایسے لگے گا ان پہ الہام ہو رہا ہے، یہ معلوم ہوگا کہ یہ تو کوئی آسمان سے رابطہ رکھتے ہیں، یعنی اس طرح کی چیزیں صادر ہو جائیں گی ان سے جس طرح کہ تم پیغمبروں کے بارے میں دیکھتے ہو،
لیکن پھر بتایا ہے کہ اصل چیز دین ہے، اصل چیز اللہ کی ہدایت ہے، ان چیزوں سے متاثر ہو کے ان کو قبول نہیں کیا جاتا۔ تو وہاں پر بھی یہی تنبیہ فرمائی ہے، وہ بہت اچھا اقتباس ہے اور عملی طور پر بیان کرتا ہے کہ انسان کو یہ کیا چیز پیش آتی ہے۔ اسی طرح کے علوم، فنون، جنات سے رابطے جن کا ظہور یوگیوں میں ہوتا ہے، بدھ مت کے پیرووں میں ہوتا ہے، ہمارے صوفیوں میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ کوئی کرامت ہو گئی، کوئی بڑا معجزہ ہو گیا، ذرا حالے کہ اس کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی، یہ جو بتا دیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہوتا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یعنی کسی کاہن کے کان میں اسی طرح کر کے ڈال دیتے ہیں جن کے الہامات کا منبع بالعموم جناتی ہوتے ہیں، یعنی یا تو کچھ اکلٹ سائنسز ہیں جن سے کچھ اندازے لگائے جاتے ہیں، وہ زیادہ تر قیافوں پر مبنی ہوتی ہیں۔ وہ اندازے جس طرح سے اتفاقات ہوتے ہیں بعض اوقات ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو قانون چل رہا ہے اس میں خود اللہ نے بتا دیا ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، ایک جیسی چیزیں بار بار پیش آتی رہتی ہیں، انسانی فطرت یکساں ہے، یہ کائنات وہی کائنات ہے، تو اس سے کچھ اندازے لگانے ممکن ہو جاتے ہیں بعض فنون و علوم میں، اور زیادہ تر جنات سے رابطے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وضاحت اگر غور کیجئے تو ان تمام الجھنوں کو صاف کر دیتی ہے جو صوفیوں اور یوگیوں کے ہاں اس طرح کی کرامات دیکھ کر لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے۔ اس سے بالکل واضح طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک مسلمان کے علم کے ماخذ کیا ہونے چاہیے، یعنی ہمارا تجربہ اور مشاہدہ جس سے دنیوی علوم پیدا ہوتے ہیں، جس کے بارے کے اس وقت ہم سائنس کی صورت میں دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کا سارا اشتغال انہی علوم کی طرف ہونا چاہیے، یعنی وہ علوم کے جو تجربے پر مبنی ہیں، مشاہدے پر مبنی ہیں، عقلی استنباط پر مبنی ہیں۔ علم کی محکم بنیادیں دنیوی علوم کے لحاظ سے یہ ہے، اور دوسرے اللہ کی کتاب قرآن مجید جس سے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے، پیغمبر کی سنت جس پر ہمیں عمل پیرا ہونا ہے۔ تو انہی چیزوں کو علم کا ماخذ بنانا چاہیے۔ ان کے سوا اگر کسی چیز کو موضوع بنایا جائے گا تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ آدمی اپنے آپ کو جنات کے حوالے کرے گا یا اوہام کے حوالے کرے گا، عقل معطل ہوگی، علم سے دستکش ہو جائے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی انفرادی زندگی بھی علم و عقل کی روشنی میں نہیں گزرے گی، اور اگر یہ چیز کسی قوم کی اجتماعی زندگی میں داخل ہو جائے تو بڑا حادثہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اس بساط کے اوپر الٹ پلٹ گئی ہے۔ تو ہمیں جو سبق دیا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہی ہے کہ ہم علم و عقل کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کریں گے اور اللہ کی کتاب سے رہنمائی پائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔